أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہو یا پوچھو، اچھا، لا اجد فیما اوحی الی، میں نہیں پاتا اس میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف، محرمن حرام ٹھہرائی ہوئی چیز، علی طائمن کسی کھانے والے پر، یطعمہ جسے وہ کھاتا ہے، الا مگر وہ چیز کیا ہے، ہو مردار یا خون جو بہایا گیا ہو، یا سور کا گوشت، کیونکہ وہ گندگی ہے اور نافرمانی ہے جسے غیر اللہ کے لیے حلال کیا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے۔ پس جو مجبور ہو جائے نہ چاہتے ہوئے اور نہ ضرورت سے زیادہ، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پیچھے مشرکین نے اپنے طور پر جو بہت ساری چیزیں حرام ٹھہرا لی تھیں، یا اہل کتاب نے جو بہت ساری چیزیں اپنے اوپر خود سے حرام ٹھہرا لی تھی، اس پر ان کی گرفت کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ کسی چیز کو حلال اور حرام ٹھہرانے کا حق تمہیں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کو ہے۔ تو انہوں نے حرام ٹھہرا لیا تھا، لیکن یہ دعویٰ نہیں رکھتے تھے کہ ہم نے حرام ٹھہرایا، وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے جو پرکھے تھے، ہمارے جو نبی تھے، ہمارے پاس جو کتاب آئی تھی، ان لوگوں نے اسے حرام ٹھہرایا، ہم تو صرف اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے جواب میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے، قل کہو یا پوچھو کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہماری شریعت میں یہ چیز حرام قرار دی گئی تھی، لیکن میں تو نہیں پاتا کہ اللہ کی طرف سے جو وحی کی گئی اس کے اندر ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا گیا ہو جسے تم حرام ٹھہراتے ہو، اس لیے کہ اللہ کی شریعت تو ایک ہے، پہلے بھی وہ چیزیں حرام تھی، آج بھی وہی چیز حرام ہے، اور پہلے جو چیز حرام نہیں تھی آج بھی وہ چیز حرام نہیں ہے۔ اسی کو کہا گیا لا اجدو، میں نہیں پاتا، فیما اوحی الیہ، اس میں جو میری طرف وحی کی گئی،
اب وہی یا تو اللہ کی کتاب کی جاتی ہے یا کچھ احکامات رسول کو براہ راست دیے جاتے ہیں جو رسول بتاتا ہے. تو اب جو وحی کی گئی اس کے ذریعے کوئی چیز حرام ٹھہرائی گئی تو ٹھیک ہے، لیکن نہ پچھلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں اس میں ہم پاتے ہیں کہ وہ چیز حرام ٹھہرائی گئی تھی، اور نہ پچھلے انبیاء جن کی تعلیمات کا کچھ بھی حصہ محفوظ ہے اس میں ہم پاتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو حرام ٹھہرایا تھا. مثلا وہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کو حرام قرار دیا، ٹھہرایا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام خود نہیں کھاتے تھے اپنی بیماری کی وجہ سے، لیکن کبھی انہوں نے حرام نہیں کہا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ انہوں نے حرام ٹھہرایا. اسی پہ کہا جا رہا ہے کہ میں تو نہیں پاتا کہ کسی نبی نے یا اللہ نے کسی چیز کو حرام ٹھہرایا ہو. جن چیزوں کو اللہ نے یا ان کی نمائندگی کرتے ہوئے رسولوں نے حرام ٹھہرایا ہے کسی بھی کھانے والے کے لیے، اس کی تو بس یہ مختصر سی فہرست ہے. کیا؟ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو. یہاں پر یہ 3 کی لسٹ ہے، لیکن دوسری جگہ یہی 3 کی لسٹ جو ہے لمبی ہو جاتی ہے. کیسے لمبی ہو جاتی ہے؟ اس میں جو پہلا آئٹم ہے مردار، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی گئی. گلا گھونٹ دیا گیا ہو یہ بھی مردار ہے، گر گیا ہو وہ بھی مردار ہے، سینگ مار کر کے کسی جانور کو ہلاک کر دیا گیا ہو، ذبح نہیں کیا گیا وہ بھی مردار ہے. تو یہ سب گویا اسی کی وضاحت ہے. وہاں پر مردار میں سب شامل ہے، جو بھی کیا کہتے ہیں فطری انداز سے مرا ہو یا مارا گیا ہو. ورنہ مارتے تو ہم ان جانوروں کو بھی جسے ذبح کرتے ہیں، لیکن وہ فطری انداز تو نہیں، وہ تو ہمیں ایک طریقہ سکھایا گیا ہے، ان کے مرنے کا فطری انداز وہ نہیں. تو ایک چیز وہ ہے مردار، دوسری چیز کیا ہے؟ دم مسفوح. دم تو کہتے ہیں خون کو، اور مسفوح کہتے ہیں بہائے ہوئے کو. بہائے ہوئے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ خون کا مسکن ہمارے بدن کے اندر پائے جانے والے رگ ہیں جس کے اندر خون دوڑتا ہے، یا گوشت ہے یا اس کے علاوہ کچھ ہڈیوں میں بھی خون کے آثار ہوتے ہیں. تو وہ سب گویا ایک طرح سے ہمارے پورے بدن میں پیک ہے. جب ہم کاٹتے ہیں چمڑی تو خون نکلتا ہے، جب ہم کاٹتے ہیں نس یا کوئی چیز چبھوتے ہیں سوئی وغیرہ اس سے خون نکلتا ہے، کاٹنے کی صورت میں نکلتا ہے. اب جو وہ خون وہاں سے نکل جاتا ہے اور بہہ کر کے جم جاتا ہے تو وہ خون حرام ہے. وہ خون کیا ہے؟ حرام ہے. اس لیے کہ وہاں سے نکلنے کے بعد باہر آ کر کے جم جانے کی صورت میں وہ زیادہ ضرر رسا ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ضرر رسا ہوتا ہے. اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو انتظام کیا ہے وہاں وہ اتنا ضرر رسا نہیں ہوتا. وہی خون ہے، گوشت کے اندر اگر رہ جائے باہر نہ نکلے، جیسے ہم ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے اندر رہ جائے، اس سیدھے اس گوشت کو ہم بھون دیں یا سیدھے بغیر دھلے ہوئے پکا دیں، تو اب اس میں جو بھون کے کچھ خون کی کچھ چیزیں یا کچھ مقدار رہ گئی ہے وہ تو نہیں حرام ہے، اس لیے کہ وہ بہی نہیں اپنی جگہ موجود ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے نظام قائم کر رکھا ہے کہ اس کے اثرات بد محدود رہیں، اس کی وجہ سے اس کے اثرات بد محدود رہتے ہیں، اس لیے وہ حرام نہیں ہوتا. لیکن اب ہم نے چاہے جانور ذبح کیا یا کسی طریقے سے کسی جانور کے بدن کا خون باہر آ گیا، اور جب وہ بہہ گیا
بہ کر کے وہ گویا دوسرے اثرات سے متاثر ہو گیا تو اب وہ گویا زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ حرام۔ اسی لیے صرف دم نہیں کہا کہ خون حرام ہے، آگے وضاحت کی مسفوح بہایا ہوا، یعنی جو اس کا مسکن ہے، جو اس کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں سے وہ باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد باہر کے اثرات سے متاثر، جیسے ہم لوگ ایٹماسفیئر سے متاثر ہوتے ہیں، ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، ویسے ہی وہ خون بھی ہوتا ہے۔ اب ان چیزوں سے متاثر ہو کر کے بہت ساری چیزیں سڑتی ہیں تو نقصان دہ ہو جاتی ہیں، جب تک نہیں سڑتی وہ ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک رہتی ہیں۔ اب ہم پھل سڑ جائے تو ہم کھائیں گے تو ہم کو نقصان ہوگا یا ٹھیک صحت ملے گی، لیکن وہی پھل ہم سڑنے سے پہلے کھاتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ سیب ہو، انگور ہو، کچھ بھی ہو۔ وہی گیہوں چاول ہم سڑنے سے پہلے کھاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب سڑ جاتا ہے کھائیں تو بدہضمی ہو جائے گی، بیمار ہو جائیں گے۔ یس، تو اس کا بھی وہی معاملہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پر ہے، جب تک خراب نہیں ہوئی، باہر سے متاثر نہیں ہوئی، اس وقت تک وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کا ضرر ریئر ہے یا نہیں، اس لیے کہا گیا دم مسفوح۔ تیسری چیز کیا کہی گئی؟ یا خنزیر کا گوشت۔ اس کے بارے میں تو بہت ساری تفصیل ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس میں بہت زیادہ بحث کی ضرورت نہیں، اور آج کی سائنسی تحقیق بھی اس پہ مہر لگا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اصلاً تین ہی طرح کی چیز ہے جو حرام قرار دی گئی، باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں انہوں نے حرام ٹھہرا لی، مثلا چربی انہوں نے حرام ٹھہرا لی، انہوں نے اپنے لیے ایک چیز کو حلال ٹھہرا لیا اور اپنی عورتوں کے لیے حرام ٹھہرا دیا۔ مردار اگر کوئی جانور بچہ جن دے تو وہ نہیں کھائیں گے نواب صاحب جو پیچھے آیا ہے، لیکن ان کی عورتیں کھانا چاہیں تو کھا سکتی، حلال۔ تو اب یہ جو چیزیں تھیں، ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے شریعت بنا کر کے سب کو اس میں پھنسا دیا تھا۔ آگے ایک وضاحت اور کی گئی ہے۔ کیا وضاحت کی گئی؟ کہ یہ ساری چیزیں جو حرام قرار دی گئی ہیں اس کی علت صرف ایک نہیں ہے، ہم لوگ اصلاً سمجھتے ہیں ایک ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ کیا ہے؟ نقصان دہ۔ یہاں قرآن نے لفظ استعمال کیا رجس، رجس کے معنی آتے ہیں گندگی کے، اور گندگی جو بھی ہے چاہے وہ پیشاب ہو، پاخانہ ہو یا سڑی ہوئی چیز ہو، سب نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اس سے جو مفہوم نکلتا ہے وہی کہ نقصان دہ چیز، گندی چیز۔ تو یہ ساری چیزیں گندی ہو جاتی ہیں یا ہوتی ہیں، اس لیے یہ حرام قرار دے دی گئی، ہم کو نقصان ہوگا۔ لیکن ایک دوسری وجہ بتایا جا رہا ہے، او فسقن اوہل لغیر اللہ بہی، یا نافرمانی ہے کہ غیر اللہ کے لیے وہ ذبح کی گئی۔ یعنی جیسے ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو وہی جانور ہمارے لیے حلال ہے، کوئی کافر ذبح کرے تو ہمارے لیے حلال نہیں، ویسے ہی کرے جیسے ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتا۔ اب نام نہ لینے سے اس جانور کے گوشت یا خون پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ذبح کیے ہوئے جانور کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ یا بغیر ذبح کیے یوں ہی کوئی مر جائے تو بھی الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں کہ خود ماریں تب تو حلال، اور اللہ تعالیٰ جس کا سب کچھ ہے اور جو سب سے بڑا ہے وہ کسی کو فطری موت مار دے تو حرام، باہر شریعت، یہ بھی الزام لگاتے ہیں۔ تو اصلاً یہاں یہ بتایا گیا کہ حرمت کی وجہ ایک کیا ہے؟ اس کا نقصان دہ ہونا، اور دوسرا کیا ہے؟ اس کا نافرمانی پر مبنی ہونا، یعنی ایسے جانور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جا رہے ہیں اصولی طور پہ وہ حلال ہے، ہم ذبح کریں وہ ہم کھا سکتے ہیں، لیکن اس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا یا اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔
اب اس کے حرام ہونے کی علت یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ویسا نقصان دہ جیسے صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے حرام ہونے کی علت یہ ہے کہ ہم نے جب اس جانور کو بغیر ذبح کیے استعمال کرنا چاہا، یا کسی نے اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا، تو وہاں پر دو چیزیں پائی گئی۔ ایک چیز تو یہ پائی گئی، باہر جاؤ کیا کام ہے، ہاں، ایک چیز تو یہ پائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے پیدا کی اور ہمارے نفع رسانی کے لیے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ اس چیز کو تمہیں استعمال کرنا ہے تو جب استعمال کرنا ہو میرا نام لو۔ اب اگر ہم اس چیز کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لیتے تو گویا ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، وہ اللہ کی دین ہے ہمارے لیے، ہمیں اس پر اس کا شکرگزار ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، گویا اس کا احسان مانتے ہیں، یہ ہے اس کا مطلب۔ لیکن جب ہم ذبح ہی نہیں کرتے تو گویا اس احسان کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ہے فسق، نافرمانی، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہ بظاہر تو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے عقیدے کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے فکر کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح اگر کوئی بندہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا احسان مند نہیں بنتا، اللہ پہ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ طول میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے یا کہیں سے آ گیا ہے۔ تو یہ ہے فسق احل لغیر اللہ۔ ایک دوسری چیز جو اس میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ مان لیا بغیر ذبح کیے، یعنی بغیر ذبح کے آداب بجا لائے ذبح کیا، تو گویا ہم نے ایک طرح سے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اگر ہم وہ آداب بجا بھی لائیں لیکن نیت یہ کریں کہ فلانے بابا کے لیے ذبح کر رہے ہیں، جیسے قبروں پہ جا کر کے، عرس پہ جا کر کے، یا استھانوں پہ جا کر کے لوگ ذبح کرتے ہیں اور چڑھا کر کے چلے آتے ہیں۔ اب یہاں بھی شرکیہ عمل پایا جا رہا ہے۔ وہ ذبح کر رہا ہے بظاہر ویسے جیسے ایک مسلمان کرتا ہے، وہ اللہ اکبر بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھ دے، لیکن پھر بھی حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ اس کو اللہ کی چیز مان نہیں رہا ہے، اللہ کی نعمت مان نہیں رہا ہے، اللہ کے لیے اس کی قدردانی کا احساس اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ تو دوسرے کے اوپر چڑھا رہا ہے، گویا اس کا قد بڑھا رہا ہے، اس کو اہمیت دے رہا ہے، تو یہ بھی نافرمانی جیسا ہے۔ تو احل لغیر اللہ میں یہ دونوں باتیں آتی، کہ ذبح کیا جائے غیر اللہ کے لیے، یا یہ کہ بغیر کسی نام کے، بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے۔ تو یہ دوسری علت ہے جس کا تعلق اللہ پر ایمان اور عقیدے سے ہے، اس کی حرمت کی وجہ وہ ہے۔ ہم اور آپ عموماً سے پہلی چیز کے لحاظ سے ہر چیز کو طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جو خاص طور سے سمجھنے کی ہے، ہاں 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 تو ہم اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں، تو اللہ کا نام لے لیا، ایک چیز پوری کر دی، لیکن دوسری چیز پوری نہیں کی نا۔ اللہ کا نام لے کر کے ہم کیا کہتے ہیں، ہے نا، اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں نا، اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے کرتے ہیں، اور یہاں کیا لغیر اللہ، یہ چیز تو نہیں کرتے وہ۔ جب وہ کسی بابا کے نام پہ کر رہے ہیں، جب کسی کیا کہتے ہیں استھان کے نام پہ کر رہے ہیں،
یا کسی اور نظر کے نام پہ کر رہے ہیں تو وہ تو اللہ کے لیے نہیں ہوا، وہ لغیر اللہ ہو گیا، اس لیے وہ حرام ہے۔ ہمارا عقیدہ بگڑ گیا، ہم گویا کسی جانور کو غیر اللہ کی خاطر بھی ذبح کر رہے ہیں، جبکہ ہم کو اجازت صرف اللہ کے نام پر اپنے لیے ذبح کرنے کی ہے، کسی اور ایرے غیرے کے لیے ذبح کرنے کی اجازت تو ہے نہیں۔ ہم قربانی ہی کریں لیکن اللہ کے لیے نہیں کریں اور رام اور کرشن کے لیے کر دیں تو درست ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیا کہے؟ میرے نام سے قربانی کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کبریائی کی خاطر ذبح کر رہے تھے۔ ہم بھی ذبح کرتے ہیں تو ہم اپنے نام سے کرتے ہیں نا، ہے نا؟ ہم کرتے ہیں تو ویسے ہی اللہ کے رسول کے نام سے، لیکن نام سے کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم ان کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ خود بھی جب کروانا چاہتے تھے اللہ کے رسول، وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی رضا کے لیے، وہ خوش ہو جائیں گے تو بیٹا دے دیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے تو بیماری ٹھیک ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے تو ہم خوشحال ہو جائیں گے، ہم کو مال و دولت نصیب ہو جائے گا، یہ ارادہ ہوتا ہے نا، تو یہ چیز تو غلط ہے۔ تو اصلاً جو چیز ہے وہ یہ کہ لغیر اللہ میں ان کی خوشی، اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا مسئلہ نہیں تھا، ان کی طرف سے اللہ کی خوشی تھی۔ اللہ کی خوشی کے لیے جو بھی کیا جائے سب صحیح ہے۔ میں ایک دوسری چیز کی طرف اور اشارہ کر رہا تھا، یہاں جو کہا گیا لا اجدو فیما اوحیا الیہ، فیما اوحیا الیہ میں عموماً جو ذہن جاتا ہے وہ یہ کہ جو اللہ کی کتابیں نازل ہوئی یا قرآن نازل ہوا یا قرآنی آیات نازل ہوئی وہ ہے اللہ کی وحی، یہی ذہن جاتا ہے نا۔ اب اس کے علاوہ جو چیزیں اللہ کے رسول نے اپنے طور پہ بتائی وہ وحی ہے یا نہیں، یہ ہے ایک جھگڑے کا ایشو۔ اب یہاں پر جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیزیں قرآن میں واضح لفظوں میں حرام قرار دے دی گئی وہ حرام ہے، وہ تو گویا ڈائریکٹ اللہ کے وحی سے ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن کچھ چیزیں اللہ کے رسول نے اپنے بیان سے حرام ٹھہرائی ہے۔ کیا کیا ہے؟ اپنے بیان سے حرام ٹھہرایا ہے، جیسے گھر میں پالے جانے والے گدھے ہیں، خچر ہیں، حرام ہے۔ جنگلی گدھوں کے اوپر وہ چیز لاگو نہیں ہوتی تھی، ہے نا، لیکن اب ویسے جنگل ہو جہاں وہ صرف جنگل ہی ہو اور کچھ نہیں ہو، تب ایک رائے لوگ اجتہادی دینے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اصل جو چیز سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے جو چیزیں قرآن میں بیان سے زائد حرام ٹھہرائی وہ بھی وہی ہے یا نہیں۔ اب یہاں جو چیز کہی جا رہی ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، مطلب حضور کی طرف یا نبی کی طرف وحی کی گئی، وہی چیز حرام ہوگی، اور وہاں اگر نہیں پائی جاتی تو حرام نہیں ہوگی۔ یعنی ہم اور آپ یا کوئی صحابی مجاز نہیں تھا کہ وہ حرام ٹھہرا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے رسول مجاز تھا کہ وہ حرام ٹھہرا دے۔ ٹھیک ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں لوگ کہ گویا وہی لفظ کا اطلاق صرف قرآن پر یا مذہبی کتابوں پر نہیں ہوتا، بلکہ رسول کے ذریعے جو چیزیں ہم کو ملی ہیں دو دو چار کی طرح اس پر بھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ میں نہیں لیکن بیان میں، اشاروں میں، وضاحت کی شکل میں بتائی گئی، اور آپ نے پھر اس کو اپنے الفاظ میں لوگوں کو آگاہ کیا، تو وہ چیز بھی وحی میں آتی ہے۔ یہ بات میں نے صرف اس لیے کہی
کہ ایک بحث چلتی ہے علماء کے درمیان، کیا حدیث بھی وحی ہے؟ ہاں، اب وہ سمجھنے کے لیے وحی مطلوب ہے، وحی غیر مطلوب کہہ دیتے، لیکن وحی ہے یہ تو مانتے ہیں۔ تو وہ لوگ دلیل اسی آیت سے لاتے ہیں، یا اس جیسی اور بھی کچھ آیتیں ہیں جس سے لاتے ہیں۔ وہ تو قرآن نے بھی کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس حدیث اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ رسول کی زبان سے جو نکلا اس میں کوئی خامی، کمزوری، خرابی نہیں ہوتی، ان کے ایک نفسانی خواہش کا دخل نہیں ہوتا۔ ان ہوا الا وحی، وہ جو کچھ بھی ہے وہی ہے جو اللہ کی طرف سے کی گئی، اس لیے اس کو اسی اینگل سے دیکھنا ہے۔ اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اب ایک تیسری چیز جو اور سمجھنے کی ہے، یہ ساری چیزیں حرام تو قرار دے دی گئی ہے نا، لیکن ان حرام قرار دی ہوئی چیزوں کو اگر کوئی خود حلال ٹھہرائے تو یہ بھی تو جرم ہے، چاہے مختلف بہانوں سے حلال ٹھہرا لے۔ مثلا کہا گیا سب کے دن جو شکار کیا جائے گا وہ حرام، اب بہانہ کیا کیا؟ پکڑا نہیں، جال میں گھیر کے لا کے چھوڑ دیا سب کے دن، اور اگلے دن پکڑ کے نکالا اور کھایا، تو ہو گیا حلال۔ کیا ہو گیا؟ حلال۔ تو اب یہ جو بہانے بازیاں تھی جس کے ذریعے حرام کو حلال ٹھہراتے تھے، تو اس کا بھی جواب اگلے حصے میں دیا گیا ہے کہ کوئی حرام حلال ہونے کی ایک ہی شکل ہے۔ کیا شکل ہے؟ اضطراری حالت میں کوئی مبتلا ہو جائے، یعنی اس کی زندگی کے لالے پڑنے لگے۔ اب مچھلی پکڑ کر کے کنارے گھیر دیا اور کل ہو کر کے پکڑ کے کھا لیا، یہاں اضطراری حالت نہیں ہے۔ ہاں، یہ اضطراری حالت نہیں تھی کہ اگر وہ مچھلی ان کو نہیں ملتی تو وہ مر جاتے، لیکن بہانوں سے اس کو حلال ٹھہرا لیا۔ آج کے دن حرام تھی، کل کے دن وہ حلال ہو گئی، حالانکہ تدبیر آج کے دن کی وہ جرم چھپا لیا۔ تو اسی کا جواب دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ مختلف بہانوں سے جو تم لوگ حلال ٹھہرا لیتے ہو اس کے لیے بھی ایک معیار ہے، اضطرار۔ فَمَنِ اسْتُرَّ، جو مجبور ہو جائے اس طرح کی اس کے جان کے لالے پڑ جائیں۔ یہ لفظ جو اصلاً ہے اضطرار، یہ ضرر سے ہے۔ ضرر کے معنی ہوتا ہے نقصان، اور ایسا نقصان جس کی وجہ سے جان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے، تو گویا وہی حرام وقتی طور پر حلال ہو جاتا ہے، اور دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط کیا ہے؟ غیر باغن، اور دوسری شرط ہے غیر عاد، یعنی وہ حرام کو پسند نہ کر رہا ہو، ناپسندیدگی کے ساتھ کہ حرام ہے وہ تو نقصان دہ ہے، ولا عاد، اور ضرورت سے زیادہ حد سے تجاوز نہ کرے کہ اب حرام چیز کو کھانے کا موقع مل گیا، بڑا لذیذ ہے، کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں، جتنی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے صرف اتنا کھا سکتے ہیں، اس سے ایک لقمہ بھی زائد کھایا تو یہ چیز قابل گرفت ہو جائے گی۔ اور یہی جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ان ربک غفور رحیم، یہ قدم بھی اصولی طور پر بظاہر تو نافرمانی ہی ہے، اس لیے کہ حرام کو تم استعمال کر رہے ہو، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا، بخش دے گا، اور اس کی اجازت اس نے اپنے صفت رحمت کی وجہ سے دے دی ہے، اپنے صفت رحمت کی وجہ سے دے دی۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ کسی قیمت پر بندے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، مارنا نہیں چاہتا۔ تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھی اس آیت میں جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ ہاں ہاں،
ہاں ہاں، کس سے وضو کا مسئلہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے صرف خون نکل جائے تو نہیں ٹوٹتا ہے نا، خون نکل کر کے بہ جائے تو ٹوٹتا ہے. صرف یہ نہیں کہا گیا خون سے ٹوٹے گا، دم مسفوح بہ گیا، آپ نے سوئی چبوئی اور ذرا سا نکلا، اس سے نہیں وضو ٹوٹے گا. السلام علیکم. وضو تو خون نکلنے سے ٹوٹتا ہے، لیکن اتنی مقدار میں کہ وہ بہ جائے، اپنی جگہ چھوڑ دے. جب وہ بہ جائے گا یا اپنی جگہ چھوڑ دے گا تو وہ دم مسفوح ہو جائے گا، گویا گندگی ہو جائے گی. جب گندگی ہو جائے گی تو وضو آپ کا متاثر ہوگا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ہاں دیکھا، ہاں تیر لگنا اور خون بہنا دونوں لازم ملزوم ہے؟ بالکل نہیں. کتنی گولی بندوق کی ماری جاتی ہے اور خون بدن سے نہیں نکلتا، اندر اندر ہی پڑا رہتا ہے، مر جاتا ہے آدمی. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ گولی اندر گئی، تیر اندر گئی اور جا کر کے وہ اندر ٹک گئی. جہاں سے وہ گئی ہے وہ اگر کھلا رہے گا تب تو ٹھیک ہے، خون باہر آئے گا. لیکن اگر وہ کھلا نہیں رہے گا تو باہر نہیں آئے گا، وہ اندر کا اندر ہی پڑا رہے گا. جب تک باہر نہیں آتا وہ دم مسفوح ہوگا ہی نہیں. تو تیر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ تیر لگی، کبھی تیر لگ کر کے چھٹک کے گر گئی، کبھی یہ کہ اندر گھس گئی لیکن خون باہر نہیں آیا. تو ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے کہ تیر لگنے کا یہ مطلب نہیں کہ لامحالہ خون نکلے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک حکم ہوتا ہے عام حالات کے لیے اور ایک حکم ہوتا ہے خاص حالات کے لیے. عام حالات میں تو ٹھیک ہے، یہ اصول دے دیا گیا اور بہت سارے اصول دے دیے گئے. عام حالات میں تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن جنگ جاری ہے تو قبلہ ڈھونڈنے جائیں گے؟ عام حالات میں تو آپ کے لیے لازم ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. لیکن اب اگر صحرا میں سفر کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے قبلہ کیا ہے، تو اب قبلہ نہیں مل رہا تو نماز نہیں پڑھیں گے کہ اندازے سے جو ہو سکتا ہے پڑھ ڈالتے. تو ہم کو یہ فرق بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ جنگی حالات ہے نا، اور ہدایات اور احکامات عموماً عام حالات کے لیے ہوتے ہیں. جنگی حالات میں بہت ساری رعایتیں ہوتی. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا جا رہا ہے. کسی مشرکین ہی کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ خود ساختہ ہر چیز کو حرام قرار دیتے تھے. جو اہل کتاب ہیں وہ بھی حرام قرار دیتے تھے. کہا جا رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے ہے نا، حرمنا ہم نے حرام ٹھہرایا ہے، كُلَّ ذِي ظُفَرٍ ہر بڑے ناخون والا. اب بعض لوگ ظفر کا ترجمہ ناخون کرتے ہیں، بعض لوگ خر کرتے ہیں، بعض لوگ پنجہ کرتے ہیں، اس لیے کہ سب میں ناخون جو ہے ایک عام جو تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو کہا گیا عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَى كُلِّ ذِي ظُفَرٍ، ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام قرار دیا تھا
ہر کھر والے یا ناخن والے جانور کو. لوگ کہہ سکتے تھے کہ اس لسٹ میں تو یہ چیز شامل نہیں، میتتن دمن مسموعا لحم خنزیر میں کل ذی ظفر شامل نہیں ہے، جبکہ ان کے ہاں یہ حرام تھا. اب یہ کیسے حرام ہو گیا؟ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہودیوں پر اسپیشلی خاص طور سے اسے حرام قرار دیا تھا. اور کیا حرام قرار دیا تھا؟ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، گائے بیل میں سے یا بکریوں میں سے ہم نے حرام ٹھہرایا تھا ان پر، انہی یہودیوں پر. کیا حرام ٹھہرایا تھا؟ ان دونوں کی چربی، جو ایکسٹرا چربی بدن میں ہوتی ہے نا، وہ چربی بھی حرام ان پہ ٹھہرائی گئی تھی. ایسے نہیں حرام ہے، ہم پر نہیں حرام ہے، ان سے پہلے بھی لوگوں پر حرام نہیں تھی، یہ صرف یہودیوں پہ حرام ٹھہرائی گئی. تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ پچھلی شریعت میں تو چربی کی حرمت کا تذکرہ نہیں ہے، آج کی شریعت میں تو چربی کی حرمت کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسی کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ اسپیشلی یہودیوں کے لیے تھا، ان کے لیے گائے بکری کی چربی کیا کی گئی؟ حرام ٹھہرائی گئی. صرف اتنی چربی ان کے لیے حلال تھی جس کو الگ کرنا مشکل تھا. مثلا یہ ہماری پیٹھ والی جو ہڈی ہوتی ہے وہاں بھی تھوڑی تھوڑی چربی ہوتی ہے. ہاں، اسی کو کہا گیا الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے جو ڈھوئیں ان کے پیٹھ. ظاہر مانے پیٹھ، اس کی جمع ہے ظہور، یعنی جو ان کے پیٹھ کی ہڈیوں سے لگی ہوئی ہوتی، اٹیچ ہوتی، وہ چربی حرام نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ اس کو الگ کرنا ہی مشکل تھا، گویا پھر پورا جانور ہی حرام ہو جاتا. ہاں، اور آگے کیا ہے؟ والحوایا، اور اتڑیوں کی چربی، جو اتڑیاں ہوتی اس کے سائڈ سائڈ میں چربی ہوتی ہے، جس کو صاف کر کے قصائی نکالتے ہیں. تو اب وہ جو چربی ہے وہ بھی نکالنا ایک مشکل کام تھا، تو وہ بھی حرام نہیں ٹھہرایا گیا تھا. وَمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، اور جو خلط ملط ہو، ملا جلا ہو ہڈی سے، کسی جگہ کی ہڈی ہو، جیسے ہماری یہ ہڈی ہے، یہ ہڈی یہاں پہ بھی چربی ہوتی ہے نا، یہاں پر بھی چربی ہوتی ہے. یہ جو سینہ ہے یہاں پر بھی چربی ہوتی ہے، سینے کا گوشت چربیلا ہوتا ہے نا، کھاتے ہیں، ہڈی سے اٹیچ ہوتی ہے. ہاں، اس کو کہا گیا وَمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، اور جو ہڈی سے خلط ملط ہو، ملا جلا ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مستثنا قرار دی تھی. جو صرف چربی ہے نا، وہ حرام قرار دی تھی. لیکن یہ جو حرمت تھی یہ سب کے لیے نہیں تھی، یہ اصل وضاحت ہے اللہ تعالیٰ. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ہم نے ان پر بدلے کے طور پر ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام ٹھہرائی تھی. یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے بدلہ تھا، اس وجہ سے وہ حرام ٹھہرا دی گئی تھی. یعنی اللہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ دائیں بائیں کچھ بھی کرتے تھے تو ان کو اور سخت اور پابند کرنے کے لیے زیادہ حرمت ان پہ لاد دی گئی. جیسے ہوتا ہے نا کلاس میں، گھر میں عام لوگوں پہ پابندی ہوتی ہے، یہ کریں یہ نہ کریں، لیکن جو شرارتی ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایکسٹرا پابندی عائد کی جاتی ہے. عام سماج اور معاشرے میں پابندی ہوتی ہے، یہ کرو وہ کرو، لیکن جو ایکسٹرا ہوتا ہے اس کو تڑی پار کر دیتے ہیں، تم رہ ہی نہیں سکتے یہاں. اس کے لیے ایک ایکسٹرا قانون بن جاتا ہے، ایک ممانعت ہو جاتی ہے. تو وہ ہے اصل، یہ بدماش تھے تو ان پر ان کی اس بدماشی کی وجہ سے بطور سزا کے یہ حرمت تھی. یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس عام اصول سے جو ایکسٹرا تھا اس کی وضاحت کر دی. اب کرتے کیا تھے؟
اگر یہ سمجھنا ہو نا تو اس کی سب سے آسان شکل یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کی انکوائری کر لیجئے. آج کی لحاظ سے بتا رہا ہوں. ہاں، ایک چیز ابھی آپ نے سنا، لیکن فاسٹ فوڈ میں جو جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس میں بیشتر مختلف جانوروں کی چربیوں سے تیار کیا ہوا مٹیریل ہوتا ہے، اور وہ بظاہر تو بڑا مزیدار ہوتا ہے لیکن نقصان دہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے. جتنے یہ آج کل ٹافی بنتے ہیں، جتنے آج کل ڈرگس بنتے ہیں، اس میں بھی ٹیسٹ کے لیے وہی سارے مٹیریل استعمال ہوتے ہیں. حتیٰ کہ آپ جو بہت سارے ہوٹلوں میں سنتے ہیں نا، بڑی اچھی چائے ملتی ہے، اس چائے کے اندر وہ ایکسٹرا کچھ چیز ملاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے تو وہ اچھی ہوتی ہے. بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، لیکن جو ہے سو ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا کافی ہے. اب اس کو جب کھاتے ہیں بچے یا بڑے، اس کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہر بار وہی کھانے خواہش، باقی سارے کھانے نظر انداز. کھائیں گے کیا میگی، کھائیں گے کیا نوڈلز، کچھ نہیں چلے گا. گھر کا بنا ہوا کچری پکوڑا نہیں چلے گا، نوڈلز ہی چلے گا، میگی ہی چلے گا، اس لیے کہ اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہے اور اس میں وہ سب ملایا ہوا ہوتا ہے. یہ ہے اصل چیز. تو اب اس کے جب وہ اس کا چسکا ان کو لگ گیا تو اس سے باز رکھنے کے لیے ان پر کچھ ایکسٹرا ہی پابندی لگانی ضروری تھی کہ وہ ان چربیوں کا بھی مزہ نہ چکھیں کہ اس کا مزہ ان کو لگے اس سے زیادہ. جیسے ہوتا ہے نا، کوئی بیمار ہے تو اب اس کو جو چیز نقصان پہنچا سکتی ہے کچھ ایسی ہوتی ہے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، جو کم نقصان پہنچاتی ہے. لیکن کم والی اجازت دے دی جائے تو زیادہ والی کو بھی وہ کھانے لگیں گے، لیکن کم والی سے بھی روک دیا جائے تو زیادہ والی سے اور زیادہ احتیاطاً وہ رک سکتے ہیں. یہ ہے. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، یہ ہے اصل حقیقت حلت اور حرمت کی. اس کے باوجود اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دو رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تمہارا رب کیا ہے؟ کشادہ رحمت والا ہے. یعنی یہ جو تم نے حلال کو حرام ٹھہرا لیا ہے، یہ ایسا سنگین جرم تھا کہ فوراً پکڑ کے سزا دے دی جاتی، لیکن اب تک ڈھیل دی ہے. یہ سے اس کی کشادہ رحمت ہی کی وجہ سے ہے، ورنہ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اللہ کی گرفت اور پکڑ مجرم قوم سے لوٹائی نہیں جاتی، رد نہیں کی جاتی. جب اللہ تعالیٰ طے کر لے اور فیصلہ صادر کر دے تو کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو مجرموں سے اللہ کی گرفت یا سزا کو ٹال سکے، اس کو پھیر سکے، اسے کنارے کر سکے. رد مانے کیا ہوتا؟ پھیرنا، لوٹانا، ٹالنا، رد کرنا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ اگر گرفت کرنے پہ تلا ہوتا تو پہلے ہی کرتا اور سب کا مسئلہ تمام ہو چکا ہوتا. یہ اصلاً ایک طرح کی دھمکی ہے. اب تک تو ڈھیل ملی ہوئی تھی، لیکن اب رسول آ گیا، وہ سمجھا رہا ہے، فہمائش کر رہا ہے، گویا اب اتمام حجت ہو جائے گی تو پھر اللہ کی گرفت تم کو پکڑ کے رہے گی اور کوئی تم کو اس گرفت سے بچا نہیں پائے گا. اس لیے اب سنبھل جاؤ. یہ اصل. اب اس کے بعد ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو انسانوں کے اندر پائی جاتی. کیا کہا جا رہا ہے؟ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب وہ لوگ جنہوں نے شریک ٹھہرایا یا شرک کیا، مشرک ہیں، وہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟
لاؤ شاء اللہ ما شرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا کسی کو شریک ٹھہراتے اگر یہ جرم تھا تو، ولا حرمنا من شیء، اور نہ کسی چیز کو ہم حرام ٹھہرا سکتے تھے، نہ شریک ٹھہرا سکتے تھے، نہ کسی حلال کو حرام ٹھہرا سکتے تھے اگر اللہ چاہتا تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اگر وہ اپنی قدرت استعمال کرتا تو ہم زبردستی کیسے کسی کو شریک ٹھہرا لیتے، ہم زبردستی کیسے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیتے؟ تو اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو گویا اللہ نے ڈھیل دی تھی یا اجازت دی تھی یا اللہ کی پرمیشن تھی، اس لیے کیا تھا، ورنہ اللہ روکنا چاہتا روک دیتا تو ہم زبردستی کہاں سے کر پاتے؟ یس، یہ ہے۔ جیسے بچے خود محنت نہیں کرتے، پرچہ ٹھیک سے حل نہیں کرتے، اور بعد میں سر ہی نے پڑھایا نہیں تھا یا سر ہی نے وہ بتایا تھا جو میں نے لکھ دیا اور غلط ہو گیا، وہی ہے نفسیات۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کذالک کذب الذین من قبلہم، جس طرح یہ الزام دھریں گے ویسے اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی الزام دھرا کہ ہمارا قصور وصول نہیں، ہم نے یہ سب کیا تو اللہ نے اختیار دیا تھا تو کیا، اللہ روکتا تو ہم رک جاتے، ہمارے پاس اتنا پاور نہیں تھا کہ زبردستی کر لیتے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا، لیکن جب حد سے تجاوز کیا تو انہیں ہماری پکڑ کا مزہ چکھنا پڑا، حتی ذاقوا باسنا، اس وقت تک تو جھٹلاتے رہے جب تک کہ انہوں نے ہماری گرفت کا مزہ نہیں چکھ لیا، جب چکھ لیا تو ختم معاملہ۔ قل، اس کے بعد آگے آخری بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پوچھو پوچھو پوچھو، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ علم کا مطلب ٹھوس علم، پکا ثبوت، فتخرجوہ، تو نکالو اسے، لاؤ، بتاؤ کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا تھا، نبی نے حرام ٹھہرایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان تتبعون الا الظن، تم نے یہ جو حلال کو حرام ٹھہرا دیا ایسا تم نے صرف گمان کی بنیاد پہ کیا، تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر گمان کی، یعنی ایسا تم نے صرف گمان کی بنیاد پہ کیا ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں تم ہو مگر اندازہ ٹھہرانے والے، اور نہیں تم ہو مگر اندازہ ٹھہرانے والے یا اندازہ ٹھہراتے ہو، یعنی یہ سب جو کہتے سنتے ہو، بہانے بازی کرتے ہو، یہ سب اٹکل پچو ہے، تم اندازے سے یہ ساری چیزیں ٹھوک رہے ہو کسی طرح بچ جائیں۔ جیسے کوئی بدماش ہوتا ہے بچنے کے لیے کچھ بھی کہا کرتا ہے، جھوٹ سچ، ویسے تم کہہ رہے ہو، تمہارے پاس کوئی اس کا ثبوت یا پروف نہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا، اپنے رسول کے ذریعے کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہہ دو کہ اللہ کے لیے ہے مؤثر دلیل، پہنچنے والی حجت، یعنی اب تک جتنی باتیں کی گئی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل کی، اس کی بات صحیح ہے، رسول کی بات صحیح ہے، وہ ثابت کر دیا، اب کوئی بھی اس کو رد نہیں کر سکتا، اس کو جھٹلا نہیں سکتا، اس کے خلاف کوئی پروف یا دلیل نہیں دے سکتا۔ یہ ہے اللہ کے لیے ہے مؤثر دلیل، کا مطلب یہ اس کے پاس کسی بھی عمل کے حوالے سے اتنے دلائل ہیں، اتنے پروف ہیں کہ اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، وہ لامحالہ اپنی جگہ اپنا اثر دکھا کر کے رہیں گے، گویا وہ سچ ہیں، گویا وہ صحیح ہیں۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، بس اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تم سب کو ہدایت دے دیتا کا مطلب ہے کہ تم سب لوگ صحیح راستے پہ چلتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت یا ضلالت کو جبری نہیں رکھا ہے، وہ تو اختیاری رکھا ہے نا، اور اسی میں اصلاً امتحان ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو تم کو راہ راست پر نہیں رکھا، اختیار دیا، تو اس اختیار کا تم نے غلط استعمال کیا، اس لیے تم بھٹکے ہو۔ اور اللہ اگر چاہتا تو تم کو اس اختیار کا غلط استعمال نہ کرنے دیتا، تم نہیں بھٹکتے، رہتے راہ راست پر۔ لیکن اللہ جو چاہتا تھا کہ امتحان ہو، وہ امتحان نہیں ہو پاتا۔ امتحان کے نتیجے میں تم کو اور بڑا انعام دے، یہ نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈھیل دی ہے یا تمہیں چانس اور موقع دیا ہے، اصلاً اس لیے نہیں کہ وہ قدرت نہیں رکھتا تھا، وہ تو اس کا ایک طے شدہ پلان ہے کہ وہ دنیا میں اپنے بندوں کو آزما کر کے اور نوازنے کی راہ کھولنا چاہتا ہے، اور یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ کتنے فرما بردار ہیں اور کتنے نافرمان ہیں۔ اس لیے یہ سب کچھ پیش آیا ہے، اور اس کو تم غلط معنی پہنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں روک دیا؟ کیوں نہیں زبردستی ہم کو اس چیز سے باز رہنے پہ مجبور کر دیا؟ ہم باز ہو رہتے۔ یہ اس اعتراض کا اصلاً جواب ہے۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے، قل، ان سے کہو، ہلما، ہلما مانے کیا ہے؟ لاؤ، شہداکم، اپنے گواہوں کو۔ یعنی تم کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، تو کوئی گواہی ہے کیا؟ چاہے کتاب ہو، چاہے دستاویز ہو، چاہے کوئی کھڑے ہو کے گواہی دینے والا ہو جو اس وقت موجود رہا ہو، لاؤ۔ شہداءکم الذین یشہدون، ایسے گواہ لاؤ جو گواہی دیں، ان اللہ، کی اللہ نے حرم ھذا، اسے حرام ٹھہرایا تھا۔ فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فلا تشہد معہم، یعنی اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ نام نہاد جھوٹی گواہی اگر وہ لے بھی ہیں، ہوتا ہے نا کسی معاملے میں اصل گواہ نہیں ہے تو لوگ جھوٹا گواہ کھڑا کر دیتے ہیں، یہ بھی لے آئیں گے کہ میں نے پڑھا تھا فلاں کتاب میں، میں نے دیکھا تھا فلاں کتاب میں نے فلاں بزرگ سے سنا تھا، ہوتا ہے نا۔ اسی کا کہا جا رہا فَإِن شَهِدُوا، پس اگر یہ مشرکین گواہی دیں کہ ہاں فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے سلسلہ اسناد گنا دیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا، ایسا حکم دیا گیا تھا، تو بھی اللہ کے رسول کہا جا رہا ہے فلا تشہد معہم، پس تم ان کے ساتھ گواہی نہ دو، یعنی ان کی گواہی مانو نہیں، دیکھیے جھوٹی گواہی، ان کی گواہی قابل تسلیم نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اس گواہی کی بنیاد پہ تمہیں منوانا چاہیں تو تم ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ کن کے خواہشات کی؟ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، ان کے خواہشات کی پیروی نہیں، مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی خواہش سے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیا اور جھوٹی گواہی پیش کر دی تو تم مان لو، یہ صحیح نہیں، تم کو کسی قیمت پہ نہیں ماننا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ایسی جھوٹی گواہی کی ہمت کون کرتا ہے؟ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے کہ ہم واقعہ ہونے والا بھی ہے، گرفت ہونے والی بھی ہے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہی گئی، اس طرح کی جرات کب کرتے ہیں؟ جب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بھی میرے پیٹھ پر ہے، وہ میری مدد کرے گا، وہ میری سفارش کرے گا، وہ میرا بیڑا پار لگا دے گا۔ جب یہ خناس سمایا رہتا ہے تو زیادہ ہمت کرتے ہیں، ورنہ یہ رہے کہ کوئی بھی سپورٹ میں نہیں ہے تو دب جاتے ہیں۔ عام معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پشت پناہی کرنے والا ہے تو زیادہ اچھلتے کودتے ہیں، جیسے نیتا کے بیٹے، لیڈروں کی اولاد اچھلتی کودتی ہے، کچھ بھی تماشا کرتی ہے، لیکن یہ احساس اگر ہو جائے کہ چاہے میں نیتا کا بیٹا ہوں یا اولاد ہوں، لیکن ان کے اوپر بھی کوئی دباؤ ڈالنے والا ہے، وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، تو پھر وہ کم اچھلیں گے یا اچھلنا چھوڑ دیں گے۔ وہی یہاں ہے کہ ان کی خامی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اتنا ہی بااختیار اسے مانتے ہیں، اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ گویا ان کی بھول ہے، یہ گویا ان کی ناسمجھی ہے، بے وقوفی ہے، اس لیے ان کو تو
क्या बात हो रही थी؟ आयत तो हो गई थी। आज हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें 5-6 बातें खास तौर से नोट करनी थी। पहली बात तो ये नोट करने की है कि हलाल और हराम ठहराने का इख्तियार अल्लाह उसके रसूल के अलावा किसी को नहीं, न हमारे किसी आलिम को, न मुफ्ती को, न क्या कहते हैं किसी लीडर को, किसी को भी नहीं। तो अगर कोई नई नई चीज हलाल ठहरा देता है, हराम ठहरा देता है, तो उसे हमें थोड़ा चेक करना चाहिए शरीयत की रोशनी में, है ना। जैसे उन्होंने ठहरा दिया और अवाम जाहिल ने मान लिया और सब मुजरिम हो गए, तो हम भी वैसे ही मान लेंगे, कोई ठहरा देगा तो हम भी मुजरिम हो जाएंगे। हमको एक क्या कहते हैं, एक मेयार या एक दस्तावेज दे दी गई कि ये है, इस पे चेक कर लो, है तो ठीक, नहीं तो नहीं। दूसरी चीज जो समझने की है कि हम आमतौर से ये समझते हैं कि हराम ठहराने की वजह सिर्फ नुकसान है, हालांकि सिर्फ जिस्मानी या सेहत का नुकसान नहीं है, बल्कि रूहानी और फिक्री नुकसान भी उस हुर्मत की वजह है। जहां ऐसी चीज आएगी जो फिक्र को मुतासिर करती हो, रूह को मुतासिर करती हो, अकीदे को मुतासिर करती हो, ऐसी चीज भी हराम होती है। जो दूसरी चीज समझने की है वो ये। तीसरी चीज ये है कि हुर्मत कभी कभी बतौर सजा भी रही है। हुर्मत क्या है? बतौर अपने असल में वो चीज नुकसानदेह नहीं है, अपने असल में वो चीज हराम नहीं है, हलाल थी, लेकिन बतौर सजा हराम करार दे दी गई। जैसे कोई मरीज है तो कोई चीज है तो हलाल, लेकिन मरीज को रोक दिया जाता है कि तुम मत खाओ, तुम खाओगे तो तुमको नुकसान होगा। वैसे ही जो बदमाश हैं उनको रोक दिया गया कि तुम अगर इसको इस्तेमाल करोगे तो नुकसान होगा, बाकी और लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, वो इस्तेमाल करें तो वो हलाल है। ठीक, ये तीसरी बात है। चौथी बात जो समझने की है कि हम लोगों को कभी कभी परेशानी होती है कि दुनिया में इतने बिगड़े लोग हैं और अल्लाह ताला की कोई गिरफ्त और पकड़ नहीं होती। जब इतना ज्यादा मामला हद से आगे बढ़ गया है तो अब तो उनकी पकड़ होनी चाहिए, उनको मार देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, हलाक कर देना चाहिए, उतनी नाफरमानी कर रहे हैं। इसमें यह बताया गया है कि हलाल और हराम के हुक्म को रद्द करना या तोड़ना या तब्दील करना यह भी संगीन जुर्म था, और अल्लाह चाहता तो उन पे अपनी सजा नाफिज कर देता, वो उस सजा को रोक भी नहीं पाते। लेकिन अल्लाह क्या है, वसी रहमत वाला है, इसलिए फौरन उसने कोई गिरफ्त नहीं की, ढील दी, मौका दिया संभलने का, सुधरने का। तो आज भी हम जो ये देखते हैं कि कितना बिगाड़ पाया जाता है, फिर भी अल्लाह का कोड़ा नहीं बरस रहा है, तो वो भी असलन ढील है, रहमत वासिया की वजह से। एक हद तक मिलेगा, उसके बाद तो अल्लाह ताला ने यहाँ कह दिया कि नहीं मानोगे तो समझ लो, वैसे उनके साथ भी होने वाला है। तो ये चौथी चीज है। पांचवी चीज जो समझने की है वो ये है कि कोई भी मामला हो, दुश्मन भी, बिगड़ा हुआ आदमी भी झूठी सच्ची दलील पेश करता है। जैसे इन्होंने झूठी सच्ची दलील पेश की, अब यह है कि उसको हल करने के लिए हम सीधे सीधे कह दें तुम झूठ बोल लो, और एक ये है कि दलील की रोशनी में समझाएं कि तुम्हारी बात गलत है, झूठ है। अल्लाह ताला ने कौन सा ट्रेंड अपनाया है? दलील की रोशनी में पहले से प्रूफ लाओ, सबूत लाओ, कहाँ है, कैसे है, कोई नहीं मिलेगा। और अल्लाह ताला ने पहले की बात की या एक्स्ट्रा जो बातें थी सब
سمجھانے کے بعد کہا کہ اب بتاؤ تمہارے لیے کیا چانس ہے۔ تو اس طرح جب جھوٹ سچ کا پلندہ دشمنوں کے سامنے سے یا مخالفین کے سامنے سے آئے تو صرف ریجیکٹ کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے جواب میں ہم کو بھی مؤثر دلائل دینے چاہیے، مؤثر پروف پیش کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر اپنا آخری حکم نافذ ہوگا جو بھی ہوگا۔ پانچویں چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے اگر کوئی چیز اس کے باوجود حرام ٹھہرا لی ہے یا حرام کو حلال ٹھہرا لی ہے تو وہ کرنے والا جانے، ایک مومن کو کسی قیمت پر اس کی اجازت نہیں کہ اس کو تسلیم کرے، جیسے کہا گیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو لوگ خواہشات کے غلام ہیں، ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو۔ فار ایگزامپل آج بہت سارے نئے نئے قانون بنائے جا رہے ہیں، متعلقہ کو بھی زبردستی نفقہ دینا ہے۔ قانون بنا کہ بغیر نکاح کے بھی کسی کو ساتھ رکھا جا سکتا ہے بیوی کی طرح، لیو وتھ ریلیشن شپ ہے۔ اب اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو ہم کسی قیمت پر تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی میں یا غلامی میں یہ چیزیں اپنائی ہیں، اپنائیں، اس کو بھگتیں گے، لیکن ہم کبھی اس کو صحیح نہیں سمجھ سکتے، ہم کبھی اس کو اختیار نہیں کر سکتے، ہم کبھی اسے اپنا نہیں سکتے، چاہے اس کی وجہ سے کچھ بھی نقصان اٹھانا پڑے اور کچھ بھی سہنا پڑے۔ یہ ہے خاص بات۔ اور آخری چیز جو سمجھنے کی ہے، اس طرح کا بگاڑ جو عموماً آتا ہے آخرت سے بے خوف ہونے کی وجہ سے، شرک کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اور خواہش نفس کا غلام ہونے کی وجہ سے۔ تین چیزیں، احوال الذین کذبوا بآیاتنا لا یؤمنون بالآخرہ ہم بربہم یعدلون، ان تین اسباب سے اس طرح کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کی اصلاح کرنی ہے تو ان تین پہلوؤں سے اصلاح کرنی پڑے گی۔ ان کو شرک سے توحید کی طرف لانا پڑے گا، ان کو صرف دنیا سے آخرت کی طرف موڑنا پڑے گا، دنیا پرستی سے، اور ان کو خواہشات کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی میں لے جانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔